بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب ضربت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آج اس پردرد موقع پر ہر مومن کا دل مجروح اور زخمی ہے، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کا دل مجروح اور زخمی ہے۔ ہم تمام مؤمنین کرام کو اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ بہترین موقع ہے، آئیے ہم جانیں کہ مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو کیا وصیتیں فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر مولا کائنات 5 اہم خوبصورت وصیتوں کی طرف اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ پہلی وصیت فرماتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ پر آس رکھی جائے، صرف اور صرف اللہ سے آس لگائی جائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور ذات سے امید اور آس لگائی جائے تو وہ امید اور وہ آس ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اللہ سے امید لگائی جائے تو یہ امید اور یہ توکل اور یہ بھروسہ انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی امید کو بڑھ لاتا ہے۔ دوسری وصیت کرتے ہوئے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، دوسری وصیت یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے خوف کھانا چاہیے۔ عزیزوں، کتنی سچی بات کہی مولا کائنات نے کہ اگر واقعاً ہمیں کسی چیز سے ڈرنا چاہیے تو وہ ہمارے گناہ ہیں، اس لیے کہ ہم کو جو نقصان حقیقی پہنچانے والے ہیں وہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی بنا پر ہم جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو شب قدر کا بہترین موقع ہے، شب قدر جو تمام راتوں کی سردار ہے ہم کو ملی ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شب قدر کی برکتوں اور رحمتوں کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں جانے سے محفوظ رہ جائیں، جنت کے حقدار قرار پائیں۔ تیسری وصیت کرتے ہیں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی سوال کرے اور تم اس کے بارے میں علم نہ رکھتے ہو تو اس بات کو کہنے میں کبھی بھی نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، لو سقط الجاہل مختلف الناس، لوگوں میں جھگڑا، لوگوں میں فساد اور لوگوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب جاہل اپنی زبان کھولتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان باتوں کو کہے جن باتوں کا علم رکھتا ہو اور ان باتوں کو کہنے سے بچے، اجتناب کرے جن باتوں کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ چوتھی وصیت کرتے ہوئے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی بات کا علم نہ رکھتا ہو، کسی بات کو نہ جانتا ہو تو اس بات کو سیکھنے کے لیے نہ شرمائے، چونکہ اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام کی شروعات ہی علم سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ پہلی وحی سیکھنے کے متعلق تھی، پڑھنے کے متعلق تھی، اور اگر آپ آگے بھی چلیں تو حدیث سے ملتا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لحد تک، تو لہٰذا مولا کائنات بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو اس چیز کو سیکھنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ پانچویں اور خوبصورت وصیت کرتے ہوئے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کا دامن تھام لو، شکیبائی کا دامن تھام لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت حاصل ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ اگر سر نہ ہو تو بدن بیکار ہے، بدن کسی کام کا نہیں۔ بالکل ویسے ہی اگر ایمان میں صبر نہ پایا جاتا ہو تو وہ ایمان بھی کسی خوبی کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا مولا کائنات نے کتنی خوبصورت وصیت کی ہے اور کتنی اہم باتوں کی طرف اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کیا ہے۔ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم کو مولا کائنات کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔